السلام علیکم خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میرا لانچ کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا اور ان کو بتانا کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف عہدے پہ لوگ فائز ہیں، مثال کے طور پر اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی سی کمشنر، اے ایس پی، ڈی پی او، ان کے کیا مقاصد ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں حکومت کی عملداری قائم کرنے کے لیے ان کی جابیں مختص ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پولیس کرمنلز اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اے سی اور ڈی سیز دوسرے ایڈمنسٹریٹو مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ریسنٹلی گزشتہ 40-50 سال میں یہ دونوں ایڈمنسٹریٹو گروپ جو کہ حکومت کی عملداری کام کرنے کے لیے مختلف شہروں میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرتے، مگر یہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی بجائے آج کل فرعون بن گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کی پے اسکیل اور سروس اسٹرکچر اور ان کی سیلریز اور ان کی ویلیو ویسی ہی ہے جیسے ایک ٹیچر 17ویں گریڈ کا ہو، یا لیکچرر ہو، یا اسسٹنٹ پروفیسر ہو، یا ایسوسیٹ پروفیسر ہو۔ اسی طرح ان کی بھی جابس کی جو گریڈ ہوتے ہیں وہ 16، 17، 18، 19، 20، 21 گریڈ تک ہوتے ہیں۔ یہ اسی کیٹیگریز میں آتے ہیں جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک کلرک آتا ہے، ایک کسی بھی اور محکمے کا کام کرنے والا اٹامک انرجی کمیشن میں، فوج میں، یا دوسرے اداروں میں ہوتا ہے۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اس کو کمپیئر کروں گا ہمارے معاشرے میں سب سے رسپیکٹفل پیشہ جو ٹیچر کا سمجھا جاتا ہے، ان کی بھی سیلری اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ ان کی سیلری ہوتی ہے، مگر ان کی گھر بار، ان کی معیشت، ان کا رہن سہن، ان کی کوٹھیاں، ان کے اختیار آپ دیکھیں بے تحاشا زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں جس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جتنی سول بیوروکریسی ہے، یہ ناکام کرنے کا اس نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں آپ اے سی اور ڈی سی اور اے ایس پی اور ڈی پی او کے پاس جائیں، وہ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر کسی کی زمین پہ کوئی قبضہ ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اس قدر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو قبضے نہیں چھڑا کر دیتے، حالانکہ یہ ان کا کام ہے۔ ایس ایچ او اور پولیس کے جو فرائض ہیں اس میں شہر میں امن و امان کا قیام، جرائم پیشہ افراد پر نظر، کرائم کی روک تھام اور مجرموں کو پکڑنا شامل ہوتا ہے، جبکہ اے سی اور ڈی سی میں شہر میں ایڈمنسٹریٹو کام کو انجام دینا ہوتا ہے، جس میں چیزوں کی قیمتوں کا اور پیٹرول پمپ میں تیل کی ناپ تول اور قیمتوں کا کنٹرول، شہر میں صفائی، سبزی منڈیوں میں چیزوں کی قیمتوں کا کنٹرول، شہر میں صفائی اور ٹی ایم اے سے نقشوں کی منظوری سے ریلیٹڈ مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تحصیلدار اور پٹواری سے ریلیٹڈ مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو کام آتے ہیں وہ اے سی اور ڈی سی کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ ایک غریب بیوہ عورت کی گھر کا مسئلہ تھا جس کو پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے لیے جب کچھ لوگوں نے اسی صاحب سے رابطہ کیا تو ان کا جواب بڑا مزہ کا خیز تھا، جنہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ چھڑوا تو دیں تو اس عورت کو پھر وہ لوگ قبضہ کر لیں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، اس اے سی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی جان، میرے بزرگوار نواب صاحب، آپ کا کام کیا ہے اس شہر میں؟ کہ آپ کا کام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کا کام اس عورت کو ان کرمنل لوگوں سے تحفظ فراہم کرنا نہیں ہے؟ آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ حالت ہے ان کی سوچ کی۔ یہ اتنے کرمنل ہو چکے ہیں کہ انہیں اس شعبے میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔
یہ ایک سوچ کی گراوٹ کی اور انکیپیسٹی کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک کام ایک شخص جس کے پاس اختیارات ہیں غریبوں کو اور معصوموں کو تحفظ فراہم کرنا، وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا تو ہم کیا کریں۔ شرمناک صورتحال ہے یہ، اگر آپ اس کو سوچیں اور اس پہ غور کریں تو، کہ غریب اور بے سہارا اور مظلوم لوگ کہاں جائیں جب ان لوگوں کے رویے اس طرح کے ہوں گے۔ یہ ٹریجڈی ہے اس ملک کی، اس ملک کی ٹریجڈی ہے کہ یہ لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اختیارات کے ساتھ، مگر وہ اختیارات اور سیٹیں یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی ٹور بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ ایک ریٹائرڈ ٹیچر کو دیکھ لیں، اس کی جائیداد کتنی ہوتی ہے، یا ایک ڈپٹی کمشنر اے سی یا کمشنر کی جائیدادوں کو دیکھ لیں، ان کی کتنی جائیدادیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو اختیارات اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ اختیارات سے اپنی جائیدادیں اور اپنی ٹور بنائیں، ان کے اختیارات اس لیے دیے گئے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ خاص طور پہ یہ اب دیکھا گیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تمام سول بیوروکریسی اور یہ پولیس بیوروکریسی، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کام نہ کرنے کی، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے لوگوں کو آسانی نہ دینے کی۔ ہم لوگ، ایک عام آدمی اس چیز سے ڈرتا ہے کہ ان کے آفس میں جائے تو یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ وہ غریب کا بچہ کسی ایم پی اے کو دیکھتا ہے، کسی ایم این اے کو دیکھتا ہے، کسی سفارش کو دیکھتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عام آدمی ان کے دفتر میں جا کے بیٹھ سکتا ہے اور ان سے اپنا کام کروا سکتا ہے، اور یہ ان کا فرض ہے کہ اس کا کام کریں، مگر ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کے آفس میں جاؤ، غریب آدمی اپنی بڑی بڑی فائلوں کے لے کے وہاں 4-4 6-6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ صاحب جی بابو جی جو سے میٹنگ میں ہے، میٹنگ کی حال یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی اثر رسوخ والے آدمی سے بیک روم میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوتے ہیں، پھر 6 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد اس غریب آدمی کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جی آج تو 5 بج گئے، اب آپ کل آئیے گا۔ ان کے حالات ظالمانہ ہو گئے ہیں، یہ کریمنل ہو گئے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر، اے سی، ڈی پی او، پولیس والے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، یہ کسی غریب، لاچار اور بے سہارا لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی نہیں تیار۔ یہ لوگوں کو صرف اور صرف فائلوں کے اندر گم رکھتے ہیں کہ اس کا یہ نقطہ نیچے ہے، اس کا نقطہ اوپر ہے، اس کا نقطہ نیچے ہے، اور جب یہ کوئی امیر، مالدار ایم این اے، ایم پی آ جائے تو سب کے سب قانون صحیح ہو جاتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، آپ عام لوگوں کو، عام پاکستانیوں کو، ان کو گریبانوں سے پکڑو جا کے، اے سی کو، ڈی سی کو، پٹواری کو، ایس ایچ او کو، ڈی پی او کو، ان کا کام ہے، یہ آپ کے ملازم ہیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہ آفسوں میں جس طرح ٹانگیں چوڑی کر کے رکھ بیٹھے ہوتے ہیں، دسترخوان بچھا کے، اور چائےوں کے دور اور بسکٹوں کے دور چل رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا وہ نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ کوئی وائس رائے نہیں ہے، یہ کوئی حکمران نہیں ہے، یہ آپ کے ملازم ہیں۔ انہوں نے آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے، ان کی پیسے، ان کی نوکریوں کی تنخواہیں آپ کے ٹیکس سے جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ چیلنج کریں، ان کی حکمرانی کو چیلنج کریں، ان کے آفس میں جائیں کہ کیوں کام نہیں کرتے، کیوں نہیں بیٹھتے، نہیں جاتے اکیلے تو دو دو مل کے جائیں، ان کو چیلنج کریں، ان کو سختی سے نپٹیں۔ آپ نے اگر ان کو آج نہیں روکا تو یہ آپ کے بچوں کا، آپ کی یعنی نسلوں کا خون پی جائیں گے۔ یہ حکمران نہیں ہے، یہ عام آدمی کے ملازم ہیں، ان کے خدمت گار ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اور یہ ان کا فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں اور حکومت کی عملداری قائم کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے یہ اے سی، ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، ایس ایچ او، ان لوگوں کو آڑے ہاتھ لیں اور انہیں چیلنج کریں ان کے دفتروں میں جا کے، اور یہ سب سے شیئر کریں۔ اس کے بغیر یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ لوگ آپ کا خون چوس جائیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، ان کی جائیدادیں دیکھیں، ایک 17ویں گریڈ ٹیچر کی یا کلرک کی کتنی نوکری ہوتی ہے، کتنے پیسے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ساری عمر گھر نہیں بنا سکتا۔ اور یہ کرپٹ لوگ، ان کے محلات، ان کی بیرون ملک جائیدادیں، ان کی اولادیں بیرون ملک، ان کے بے تحاشا مال کہاں سے آتا ہے، کہاں سے ہیں یہ ٹاٹ پاٹ؟
سو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو چیلنج کریں، ان کو مقابلہ کریں، ان کو کرسیوں پہ آ کے ان کے آفس میں جا کے ملیں اور انہیں سختی سے کہیں تم ہمارے ملازم ہو، تم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ تم حکم دو، ہم تمہیں حکم دیں گے۔ تو آپ ان کو چیلنج کریں سڑکوں پہ، گلیوں میں، جہاں بھی، کہ تم ملازم ہو ہمارے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم یہاں کام کرنے آئے ہوئے ہیں، چائے کے دور چلانے نہیں آئے یا جائیدادیں بنانے نہیں آئے۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میسج کو ہر شخص کو آپ شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھیں اپنے حقوق کو اور اس کے لیے کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔